بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی گئی ہے، اور روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا رمضان کا ماہ مقدس بھی بہت اچھے سے گزرا ہوگا۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ آئے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، میرے خیال سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ رمضان کریم میں قرآن پاک کی تلاوت کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اجر و ثواب تو میرے خیال سے ایک طرف، وہ کیفیت کتنی پرسکون ہے جو ہمیں رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت سے ملتی ہے۔ ایک طرف حرف حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا 70 گنا اجر و ثواب، اور دوسری طرف سکون قلب۔ کیا بات ہے، مطلب کوئی بدقسمتی ہوگا جو ماہ رمضان میں جنت کمانے کا یہ جو سنہری موقع ہے اور آسان ترین موقع ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے۔ اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک اور قرآن پاک کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسے ماہ رمضان میں ہی نازل فرمایا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور پہلو اور سمجھنا چاہیے کہ جو کہ ہماری قومی ذمہ داری اور ہماری ضرورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن محض نیکی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہدایت اور روشنی بھی ہے۔ اس کی گفتگو اور لب و لہجہ دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور اس کو مکمل پڑھیں، اور اسی رمضان میں ایٹ لیسٹ ہم یہ ضرور کریں۔ ہر مارکیٹ میں اردو ترجمے والا قرآن موجود ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہم اس چیز کو ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد صرف اسے خالی دیکھ کر پڑھ لینے سے پورا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں بیان کیے گئے جو الفاظ ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی کے لیے اسباق لینا ہوگا، یہاں تک کہ جو ہماری سوچ ہے وہ ساری کی ساری اس کے مطابق ہو جائے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں وہ سب اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ مجھے لگتا ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ کوئی ڈیٹا نہیں کہتا، یہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ 99% پاکستانیوں نے، مجھے لگتا ہے کہ آج تک قرآن پاک کو مکمل اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے، اور یہی ہماری قوم کا سب سے بڑا ایک المیہ بھی ہے۔ جو سب سے بنیادی ضرورت ہے اس بات پر ہماری نظر کبھی بھی نہیں جاتی ہے، اور یہی ہماری اسلام کی حقیقی روح سے دوری کی وجہ بھی ہے۔ اسی لیے آج ہم اسلام کا حقیقی معنی سمجھنے سے قاصر بھی ہیں۔ ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا نور اور سرچشمہ ہے، اور اس میں دنیا بھر کا وزڈم موجود ہے۔ یہ ایک مکمل ہدایت اور روشنی والی کتاب ہے۔ اس کی مدد سے قوموں نے انقلاب دیکھا ہے، ترقی کا عروج دیکھا ہے۔ اس کا میسج اتنا مضبوط اور مربوط ہے کہ سمجھنے والوں کی زندگی یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کاش ہم بھی ویسے ہو جائیں جیسا کہ قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے اعمال سے جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، خود فریبی دور ہو جائے، اور ہمارے دلوں پہ جو لگے ہوئے تالے ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ مگر ایسا کب ہوگا؟ ایسا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن پاک کا جو میسج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اسے اپنی زبان میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بدولت ہم اپنے گھر، گلی، محلے میں قرآن آیات کو لے کر بات چیت عام ہوتی ہوئی دیکھیں، اور یقین کریں کہ محض اتنی سی تبدیلی جو ہے نا وہ پوری قوم کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ تو اس رمضان میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اندھیرے سے خود بھی نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں، اور اس میں ہی ہم سب کی بھلائی بھی ہے۔ تو میرے خیال سے کہ اس رمضان ایٹ لیسٹ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا قرآن پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے
ہم اس کو پڑھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا حرف با حرف ہمیں پتہ ہو کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے, اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے, ہماری زندگی کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہی شروع کیا جائے. ویسے بھی قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی, تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک کے اوپر ہی تھوڑی سی بات کر لی جائے. تو اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا, کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کے گلے کا, یا مصطفیٰ تا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, یا مصطفیٰ تا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں نظارے, پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں, اب اذن دے دعا کا پھر مجھ کو حاضری کا, اب اذن دے دعا کا پھر مجھ کو حاضری کا, یا مصطفیٰ تا ہو روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں, روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں, افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا, افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا, یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا, کر لوں نظارہ کر میں آپ کے گلے کا, یا مصطفیٰ تا ہو. ویلکم بیک. روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, رمضان میں ہر گھر پر سحری کے لیے مختلف اور افطاری کے لیے مخصوص کھانے بنانا ایک معمول سی بات ہے, اور
کچھ تو ایسے پکوان بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ہر سال بلکہ پورا سال جو ہے نا اس خاص طور پر مہینے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ سموسے ہو گئے, پکوڑے ہو گئے, کچوریاں, یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے یوزلی ہمارے گھروں میں نہیں بنتی ہیں, اور صرف ان کا اہتمام جو ہے نا وہ جناب رمضان میں کیا جاتا ہے. اور بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو افطاری میں صرف فرائیڈ آئٹمز ہی کھاتے ہیں, پھل وغیرہ کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے, پہلے ہی باقی اشیاء کھا کر ہم اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں, چونکہ ہمیں اچھی صحت کے لیے غذائیت سے بھرپور کھانوں کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ رمضان المبارک کی عام روٹین میں شاید ہمارے لیے ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور افطاری میں ہی اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ رات کا کھانا کھانے کی بھی نوبت نہیں بچتی. تو عام روٹین میں ہم رات میں سوتے وقت کہیں نہ کہیں دودھ کا گلاس پی لیا کرتے تھے, جو کہ ہماری غذائی ضرورت کو کہیں نہ کہیں پورا کر رہا ہوتا تھا. لیکن پھر جب یہ مہینہ آتا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, تو اس میں یہ دودھ کا گلاس پینا بھی ایک مشکل مرحلہ ہمارے لیے لگتا ہے. تو ہماری سوشل روٹین بھی رمضان میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اسی سب کے پیش نظر آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی غذائی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. روزہ رکھنا ہماری جسمانی صحت کے لیے بہترین عمل تو ہے. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کون سے حقیقی فوائد ہیں ہم روزے رکھ کر پورے کر سکتے ہیں, اور پھر عمومی مسائل جیسے کہ سر درد ہوتا ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سحری کے لیے صحت بخش خوراک کے بارے میں بھی آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے آج کے سیگمنٹ میں. اور اس پر بات کرنے کے لیے طوبہ ادریس ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے. طوبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی نشریات میں. کیسی ہیں؟ بہت شکریہ, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. اچھا, رمضان میں جس طرح ہر گھر میں سحری و افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے طوبہ, اور ہم لوگ خاص طور پر ان تمام تر ڈشز کا اہتمام کرتے ہیں جو ہم سالہ سال نہیں کھا رہے ہوتے, اور صرف ماہ رمضان میں سموسے, پکوڑے, کچوریاں, دہی بڑے, اس طرح کی باقی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ چیزیں کھانے کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ہمارے اندر. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں یہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہونے کے چانسز ہمارے بڑھ جاتے ہیں؟ اچھا, اگر ہم سحری اور افطاری کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے میں سحری کو بات کرنا چاہوں گی اس کے اوپر, کہ بہت سے لوگ جو ہیں سحری کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پراٹھا کھایا ہے تو ہی ہماری سحری کمپلیٹ ہوئی ہے, یا ہمارا روزہ جو ہے نا وہ پورا دن سسٹین رہے گا, کیونکہ یہ کانسیپٹ چلتا ہی آ رہا ہے. یعنی ہمارے سحری کے اندر ہم نے کبھی بھی یہ چیز نہیں نوٹس کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فوڈ گروپس میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں اور اپنی ایک سحری کو کمپلیٹ اور نیوٹریشنلی انرچ بنائیں, جس کے اندر ہمارے سارے وائٹامنز اور منرلس پورے ہوں. لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ پراٹھا اور سالن کھا کے سحری اور لسی پی لیتے ہیں اور سحری روزہ رکھ لیتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں بہت سی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو ڈی ہائیڈریشن آپ کی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ اپنی پروٹین کے انٹیک کو پورا نہیں کر رہے ہیں, بالکل, تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک پرفیکٹ سحری کا میں آپ کو اگزامپل دوں تو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے ہول ویٹ کے آٹے کی استعمال کرنی ہے, روٹی, ٹھیک ہے, چپاتی استعمال, پراٹھا نہیں کھانا. پراٹھا کھائیں لیکن آپ ایسے کریں کہ روز نہ کھائیں. اچھا, روز نہ کھائیں, روز سحری میں پراٹھا نہ کھائیں. ابھی جس طرح میں آپ کو سحری بتاؤں گی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بندہ یہ سحری جب کھائے گا تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس نے آج پراٹھا نہیں کھایا. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ میجیکل سحری ایسی ہے کہ آپ نے چپاتی لینی ہے ہول ویٹ کے آٹے کی, اس کے اندر آپ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دیسی گھی جو ہے وہ اوپر لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے پروٹین کی انٹیک کو پورا کرنے کے لیے یا پھر انڈے کا استعمال کرنا ہے, آملیٹ کا, یا پھر دال کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے سالن میں بنی, جو آپ کے بنے, یا دہی کا استعمال کریں. اچھا, دہی کا بھی ایک اچھا سورس ہے, دہی کا بھی ایک پروٹین کا ایک اچھا سورس ہے. یا لین میٹ جس کو ہم چکن کہہ رہے ہیں یا فش کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل ویدر بہت گرم نہیں ہے تو یو کین کنزیوم فش. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو آملیٹ آپ استعمال کریں گے اس کے اندر کیونکہ ہم سحری میں نہ تو سلاد کھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سیلیڈ سے بنی ہوئی چیزیں کھا سکتے ہیں اور نہ سبزیوں کا اس طرح سے انٹیک کر سکتے ہیں, نہ ہی پھل کھا سکتے ہیں, تو اس لیے تو پھر اس میں ہوگا کہ آپ ویجیٹیبل آملیٹ بنا لیں. اوکے, ہاں جی, اس کے اندر آپ کیپسیکم ڈال لیں اور انین ڈال لیں اور پارسلے ڈال لیں جس کو ہم دھنیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ بڑا اچھا سا ایک آملیٹ بنا لیں. اور جو لوگ چیز ڈالتے ہیں, ہاں چیز بھی ایک بہت اچھا ہے, وائٹامن ڈی اور ڈال سکتے ہیں, بالکل ڈال سکتے ہیں. اس سے کوئی ویٹ گین ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ ڈیفیشنسی تو چلے وہ نہیں ہو رہی, ویٹ گین ہوتا جا رہا ہے؟ ویٹ تب گین ہوگا اگر آپ ساتھ میں سحری میں ملک شیکس لے رہے ہیں یا میٹھی لسی لے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ پراٹھا کھا رہے ہیں.
اوکے ہاں جی, کیونکہ ہمیں کمبینیشنز میٹر کرنے ہیں. اگر ہم ایک جگہ چیز لے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے چیز از آلریڈی رچ ان کیلوریز رائٹ, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے جو کمپلیمنٹری فوڈس لے رہے ہیں وہ ایسی فوڈس لیں جو ہمارا ویٹ پٹ آن نہ کریں اور ہمیں نیوٹریشن ویلیو بھی پرووائڈ کریں اور ہماری لیول آف سیٹائٹی جو ہے اس کو بھی سارا دن برقرار رکھیں کہ ہمیں جلدی بھوک نہ لگے. اب یہاں پہ اگر ہم ہول ویٹ کے آٹے کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ہمیں فائبر زیادہ چاہیے, جتنا زیادہ آپ فائبر کا انٹیک کریں گے اتنا زیادہ آپ کانسٹیپیشن آپ کو نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو روزہ ہے نا وہ بڑے اچھے سے گزر جائے گا کیونکہ فائبر باڈی میں سلو ریلیز ہوتا ہے. اور اگر ہم اسی کے برعکس ہم وائٹ آٹے کی استعمال کرتے ہیں, چپاتی یا بریڈ کھا رہے ہیں, وائٹ بریڈ کھا رہے ہیں, تو وہ فوراً سے باڈی کے اندر ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم ان ریپلیسمنٹ ہول ویٹ لے رہے ہیں, ملٹی گرین لے رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کی باڈی میں سلو ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اور پھر ایک سحری کے اندر ہم اپنی, کیونکہ ہم پراٹھا نہیں کھا رہے ہیں, تو ہم ایک فیٹس کی سرونگ کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں انسالٹیڈ لے لیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ نے بس 7 ایلیمنٹس لے لیں یا 1 مٹھی جتنے لے لیں آپ, تھوڑے سے ہی, زیادہ نہیں لینے. مطلب وہ ہم لوگ ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سحری, تو وہی آپ کا بڑا اچھا کامبو بن جائے گا کہ آپ نے کس طرح. چلے سحری میں ویسے بھی تھوڑی بہت ہماری ڈشز ہوتی ہیں, اتنا کوئی لگژوریس ہمارا دسترخوان نہیں ہوتا, آتا ہے افطاری پہ. باقی سائڈ جو چیزیں آتی ہیں نا, فینسی آئٹمز جو ہوتی ہے وہ افطاری پہ آتی ہیں کہ جن کو ہم کنزیوم تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس کی وجہ سے. ہاں جی, یہاں پہ ایسے ہی ہے نا کہ رمضان میں روزے فرض ہیں لیکن پکوڑے نہیں. پکوڑے بھی ہاں, ہمیں لگتا ہے کہ جب تک پکوڑے, سموسے, کچوریاں ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہوں گی تب تک ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوگا. تو اب کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, جیسے ہی ہم رمضان کا ذکر سنتے ہیں تو ہم آدھے لوگ یہی پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج تو روز رول, سموسے, پکوڑے, فرائز کھائیں گے, لائک فرائڈ آئٹمس آن دا ٹاپ آف آور لسٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اگر میں یہ بات کروں کہ ہم نے فرائڈ آئٹمس نہیں لینی بینگ اے نیوٹریشنسٹ, تو اٹس اے ویری انریلسٹک تھنگ, اور ظاہر لوگ فالو ہی نہیں کریں گے. ہاں وہ ایسے ہی ہے. تو اب کیونکہ ہم نے ڈیمانڈ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ اور ہم نے نیوٹریشنل ویلیو کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے, تو ہمارے لیے بیسک یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں. اب ہم نے پکوڑے اور سموسے کا جو ہے یہ ہم ویک کے اندر فریکوینسیز کی کم کر دیں. اچھا, ہم بجائے اس کے جس طرح ویکینڈز ہیں سب گھر پہ ہیں, ویسے آج کل تو روٹین رمضان کی کتنی اچھی ہے کہ ورکنگ ڈیز میں بھی سب ایک ساتھ سارے افطاری اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہی ہے کہ آپ فرائڈ آئٹمس کی فریکوینسی کو کم کر دیں. اور اس کے اندر اب میں نے کئی دفعہ اب آج کل ایئر فرائنگ کا بھی بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے, لیکن اگین نو بڈی کین افورڈ اٹ, ضروری نہیں ہے. ہم نے زیادہ میجر چنک آف پبلک کو, پاپولیشن کو دیکھنا ہے جو کہ ہمارا کر رہا ہے, تو ہم نے ایسی ریئلسٹک چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہو اور ایزیلی اویلیبل ہو. تو آپ یہ کریں کہ جو آپ کے پکوڑے اور سموسے ہیں یہ ان کو آپ ٹوائس اے ویک کر لیں, ٹھیک ہے, روز نہ کریں. یا اگر آپ نے 3 دن نہیں کھائے تو اگلے چوتھے دن آپ یہ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آلٹرنیٹ ڈیز پہ رکھ لینا, ڈیلی روٹین میں نہ آپ اس کو انکلوڈ کریں. اچھا, لیکن اب جیسے یہ تو کھا رہے ہیں, اس کے بعد ہم فروٹ چاٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, ہم دہی بڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں آئرن کی ڈیفیشنسی بھی ہو رہی ہوتی ہے, خون کی بھی کمی ہو رہی ہوتی ہے, پھر ہم لوگ لیتھارجک بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں, بی پی بھی لو ہو رہا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہر چیز کھانے کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, کیونکہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہم ایک تو میٹھا پانی بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم فرائڈ آئٹمس, جو فروٹ چاٹ ہے وہ ہماری لیسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے, ہم اسٹارٹ ہی فرائڈ آئٹم سے اور اینڈ پہ جا کے تو آپ دیکھیں کہ ہم جو نیوٹریشنل چیزیں لے رہے ہیں نا تھرو آؤٹ رمضان, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت تھوڑا چنک اس کا لے رہے ہیں نیوٹریشنل چیزوں کا. تو وہ چیزیں ہمیں زیادہ لینی ہے تاکہ ہماری جو نیوٹریشنل ویلیو ہے نا وہ پوری رہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہم ساری چیزیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کیوں تھکن محسوس کر رہے ہیں, وہ اسی لیے ہم کریں کیونکہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے رمضان کو دیکھ کے, ہماری پانی کی انٹیک بہت کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ کھانا ہے نا وہ ہماری لیسٹ پرائیورٹی چلا جاتا ہے. بے شک ہم پروٹین بھی لے رہے ہیں کھانے میں, ہم دالیں بھی لے رہے ہیں, لیکن ہم وہ تھوڑا سا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو زیادہ ہم نے پیٹ بھر لیا ہوتا ہے اپنا فرائڈ آئٹم سے اور فرائڈ آئٹم سے. اچھا, مطلب جن کو آئرن کا ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا لے سکتے ہیں؟ اب ملٹی وائٹامنس بھی ہمیں ساتھ ساتھ اپنے لینے چاہیے کہ نہیں لینے چاہیے؟ آئرن کی ڈیفیشنسی کے لیے اگین ساری فوڈ گروپس میں سے فوڈ لینا ہے, لیکن ہم نے فوکس وہ اینیمل پروٹین کے اوپر کرنا ہے. جیسے ہمارا چکن ہے, انڈے ہیں, فش ہے, یا ہم مٹن اور بیف کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ کم کرتے ہیں ہم کیونکہ اس کے اندر زیادہ کولیسٹرول کا ایشو ہوتا ہے. تو آئرن ڈیفیشینٹ جو حضرات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ وائٹامن سی کے ساتھ, یعنی ایون جب آپ سالن بھی کھا رہے ہیں چکن کا تو اس کے اوپر لیمن جو ہے وہ اسکویز کر لیں, کیونکہ آئرن کا وائٹامن سی کے ساتھ ایک بڑا بوسٹنگ افیکٹ
آتا ہے, باڈی میں بہت اچھی ایبزارپشن ہوتی ہے. ہاں جی, اور کوشش کریں کہ روز سحری کے اندر بھی انڈے کا استعمال کریں, نہیں لے رہے چیز کا استعمال کریں, وہ نہیں لے رہے تو کوئی دال ایسی پروٹین کا لازمی پورشن رکھیں, یا دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل, تو یہ ایک اچھا ہیلدی جو ہے نا آپ کی سحری بھی ہو جائے گی, اور افطاری میں بھی آپ نے اسی طرح چیزوں کا استعمال کرنا ہے. اچھے کاربز اور اچھے فیٹس لینے کی کوشش کرنی ہے جا کے آپ کی ڈیفیشنسی بھی نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے رمضان جو ہے نا وہ گزار سکیں. ہمارے ساتھ توبہ موجود ہی. توبہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. بڑی اچھی ٹپس آپ ہمیں دے کے جا رہی ہیں کہ ہم نے اپنا رمضان کس طرح گزارنا ہے. اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے. لاہور نیوز کی رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ پروفیسر احمد حماد صاحب موجود ہے. قصص الانبیاء کے حوالے سے آج جو واقعہ ہمیں بتانے والے ہیں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. تو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں اور آج کا واقعہ اور قصہ احمد صاحب سے سن لیتے ہیں. جی احمد صاحب. شکریہ منیبہ. آج حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کریں گے, آپ کا قصہ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے رسول تھے. آدم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دو برگزیدہ پیغمبر ہیں. وہ گزرے حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. ہم نے کل ادریس علیہ السلام پہ بات کی تھی اور پرسوں ہم نے حضرت شیث علیہ السلام پہ بات کی تھی, اور تب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان دونوں بزرگوں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حالات, وہ سیاق و سباق اور وہ کانٹیکسٹ, وہ پس منظر بیان کیا جائے. قصص الانبیاء تو ہو جائیں گے, انبیاء کے قصے جو ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا. اس بابرکت کام میں ہمارا حصہ بھی وہ شامل ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کانٹیکسٹ بیان کرنا بھی مقصد تھا کہ جن حالات میں سیلاب آیا نوح علیہ السلام کا اور آپ کے دور کا اور آپ کی کشتی بننے کا سبب بنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک پس منظر ہونا چاہیے. وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام سے پہلے حابیل اور قابیل والا خون ریز واقعہ ہو چکا تھا. تو انسان اپنے برداشت اور اپنے جسمانی طور پہ اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا کہ جو ظاہر ہے آدم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی. آن دا ادر ہینڈ ادریس علیہ السلام کے وصال کے بعد بت پرستی کا باقاعدہ آغاز کروا دیا ابلیس نے, اور شیطان کے کہے میں آ کر بہت سارے لوگ بت پرستی کرنا شروع ہو گئے. تو اب صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آپ کا وقت آیا تو وہ بستی جو تھی وہ ساری بت پرستی میں مبتلا تھی, اور اس بت پرستی میں سے نکالنا وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. وہ قرآن حکیم کے نزدیک تو ایک طویل عمر پائی نوح علیہ السلام نے, اور تقریباً 950 سال کے قریب 930 کے قریب عمر پائی. تو اس میں سے ٹوٹل جو لوگ مسلمان ہوئے, آپ کے ہاتھ پہ ایمان جو ہے نا لائے, یا اسلام کو, اسلام تو ہمیشہ سے ہے, سلامتی کا مذہب ہے, توحید کا مذہب ہے, تو وہ بہت ہی کم لوگ تھے, چند ایک لوگ. وہ ٹرپل فگر میں نہیں ہے, ڈبل فگرز میں ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام بہت اس سلسلے میں, مطلب یہ جب ساری صورتحال دیکھی تو بڑی آپ مایوسی کا شکار ہوئے. اگر میں آسان الفاظ میں مطلب بیان کر پاؤں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا لوگ ہیں, میں ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہوں. مجھے چلتے چلتے یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کفار مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ دیں, ہم آپ کے دین پر کیسے آئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا شاندار جواب دیتے تھے. آپ کہتے تھے کہ نہیں, تم جس دین کی بات کر رہے ہو کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے, وہ اصل میں وہ دین نہیں ہے. تمہارے آباء و اجداد کا دین وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, جنہوں نے یہ کعبہ تعمیر کیا, جن کے بنے ہوئے شہر میں تم لوگ موجود ہو, وہ تمہارے ابو جد ہے نا, آباء و اجداد. تو ان کا دین تو توحید پرستی تھا اور تم بت پرست ہو, تو میں تو تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین کی طرف بلاتا ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا تھا. اور یہی جواب نوح علیہ السلام کا بھی تھا کہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام موحد تھے, توحید پرست تھے,
اور میں توحید پرستی کی طرف بلاتا ہوں، چھوڑ دو بت پرستی. لیکن اس دعوت کی نتیجے میں، اس کی پاداش میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختیاں برداشت کرنی پڑی، جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی اسی طرح شدید تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ کو برداشت کرنی پڑیں، اذیتیں دی گئیں، آپ کو مارا پیٹا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. تو بہت ساری جسمانی تکلیفیں، ایذا رسانیاں جو ہیں نا وہ مخالفین کی طرف سے اس کا سلسلہ جاری رہا. تو نوح علیہ السلام نے اس سارے سلسلے میں پھر تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان کی اولاد میں سے بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اتنا طویل عرصہ تبلیغ کر کے. تو اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فردر یہ بھی دعا کی کہ اب ان پہ ان کو سبق سکھا اور کوئی شخص زندہ نہیں بچنا چاہیے ان میں. بہت ہو گیا، یہ میرا صبر ہے، میری برداشت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تھی اور میں وہ میسج پہنچاتا رہا. تو وہ پیغام بجائے اس کے کہ وہ سنتے سمجھتے، وہ میرا جو ہے وہ توہین کرتے تھے اور ٹھٹھا اڑاتے تھے. ٹھٹھا اڑانا بھی یہ مخالفین کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے. جو بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے اس کو مذاق میں ڈال دیں. وہ باش لڑکے پیچھے لگا دیے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے، اور ٹھٹھا اڑایا، تمسخر اڑایا جاتا تھا. تو قرآن حکیم نے بتایا کہ یہ لوگ بھی تمسخر اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو چند ایک لوگ ہیں وہ تو اس کیلیبر کے ہی نہیں ہیں، غریب نادار لوگ ہیں تمہارے ساتھ، تو کوئی ہمارے جیسا ہو تو ہو پھر بات بنے. تو بہرحال اس سب سے جب آپ تنگ آ گئے تو آپ نے پھر دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح کرنا، یعنی ہماری وحی کے مطابق ہمارے سامنے یہ کام کرنا جو ہم کہیں. تو کشتی بنانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، حکم آ گیا، آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی. تو وہ جتنا بھی سائز کی معذرت کے ساتھ جتنی بھی سائز کی کشتی بنانی تھی وہ انہوں نے بنائی. اور جب ان کو کشتی بناتا ہوا دیکھتے تھے لوگ تو وہ کہتے ہیں، وہ تب مزید تمسخر اڑاتے تھے کہ بھائی دور دور تک آثار نہیں ہیں سیلاب کے، کوئی بارش کے، کوئی یہاں کوئی ایسا وہ قریب کوئی پڑتی نہیں ہے، کوئی دریا جو بند توڑ کے آ جائے اور پوری بستی بہا کے لے جائے، تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سو یہ بناتے رہے. تو پھر کیا ہوا، پھر ایک تنور سے پانی نے ابلنا شروع کیا. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دراصل میڈیٹرینین سی جو تھا اس کی سپلنگ ہوئی، سپل آؤٹ ہوا وہاں سے پانی، اور جیسے سوراخ بن جاتے ہیں بعض جو بند باندھے ہوتے ہیں، چوہے کاٹ کاٹ کے سوراخ بنا دیتے ہیں، اس سوراخ سے پانی نکلتا ہے اور وہ پورا پشتہ جو ہوتا ہے یا جو بند ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح بستی میں پانی آ گیا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ تنور کے ذریعے سے آیا ہو. قرآن حکیم نے تنور بتایا کہ وہاں سے یہ پانی ابلنا شروع ہوا اور پھر بارش بھی ہونا شروع ہو گئی، اور اس طرح ہوتے ہوتے بستی میں سیلاب آنا شروع ہوا. نوح علیہ السلام کا یہ سیلاب یا یہ واقعہ یا آپ کی شخصیت کی عظمت یا اہمیت کا آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ قرآن حکیم میں اس کا 43 جگہ پہ ذکر ہے، اور سورہ ہود جو ہے اس میں طویل ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے، سورہ مومنون میں ہے، اور کئی اور صورتوں میں ہے. اور نہ صرف یہ کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے بلکہ پوری ایک سورہ نوح جو قرآن حکیم کی 71ویں سورہ بنتی ہے وہ پوری الگ سے آپ کے نام پہ موجود ہے قرآن حکیم میں. یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں شخصیت. بہرحال سیلاب آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ نے اپنے اہل و عیال کو اس کشتی میں جو تیار کی تھی اس میں رکھا، اور اللہ کے حکم سے ہی تمام اس وقت جو وہ چرند پرند تھے ان کو بھی رکھا، گویا فلورا اینڈ فانا. تو فانا کا ذکر تو ہے تو وہ رکھا تاکہ سہولت سے یہ سیل آؤٹ کر جائیں، وہاں سے سیلاب میں غرق نہ ہو. اس دوران میں آپ کا جو بیٹا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام یام تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنان تھا. تو اس بیٹے کو بھی ظاہر ہے وہ ایک پدری شفقت جو ہے اس نے جوش مارا اور بلایا آپ نے. تو بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جب سیلاب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا تھا نوح علیہ السلام کو کہ آج نہیں، کوئی بخشش نہیں کسی ظالم اور اس کے لیے فاسق و فاجر کے لیے. تو نوح علیہ السلام نے پکار کے کہا کہ بیٹا آج نہیں بچ سکو گے. تو یہ جب مکالمہ چل رہا تھا کہ ایک موج آئی اور وہ بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ایک اہلیہ بھی تھی جو یام کی والدہ تھی،
وہ بھی ایمان نہیں لائی تھیں تو وہ بھی غرق ہو گئی تھیں اور یہ بیٹا بھی غرق ہو گیا تھا۔ ان کے غرقاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بارش بھی رک گئی اور سیلاب بھی ختم ہو گیا، اور جو آپ کی کشتی میں موجود تھے ان میں 3 بیٹے جو تھے وہ ایک ہیم تھے اور ایک سیم تھے اور ایک یافس تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی اولاد ہے وہ اس وقت جو نسل انسانی ہے وہ ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ابو البشر تو حقیقتاً سیدنا آدم علیہ السلام ہی ہیں، لیکن طوفان نوح کے نتیجے میں سب نسل ختم ہو گئی اور جو باقی بچے وہ آگے ان کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد انہی کی ہوئی۔ وہ 3 بیٹے ہیں، وہ مختلف علاقوں میں گئے ہیں، اور ہیم کہاں جہاں پہ گئے وہاں نسل بڑھائی، سیم جہاں پہ گئے یہ سامی النسل، یہ جو اسرائیل و یہ علاقے سارے ابراہیم علیہ السلام انہی میں سے اسماعیل علیہ السلام، تو اور آگے یافس ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا نسل انسانی آگے بڑھتی چلی گئی اور آج ہمارے سامنے یہ صورتحال موجود ہے۔ اچھا، قرآن حکیم میں جودی پہاڑ کا ذکر ہے جہاں پہ اس کشتی نے اپنا لنگر ڈالا یا لنگر انداز ہوئی، اور یہ کوہ ارارات کی ایک پہاڑی ہے، وہ سلسلہ ہے اس پہ پہاڑی ہے، اور یہ ترکی اور روس کے درمیان ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ادھر سے تو جانا مشکل ہے، روس کی طرف سے آ سکتے ہیں لیکن آسان نہیں ہے آنا۔ تو جو پائلٹ ہیں بعض لوگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کشتی نما ایک چیز دیکھی گئی ہے، کیونکہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ کشتی انسان کو دکھائی جائے گی، تو شاید وہ محفوظ ہو کہیں پہ، ہم نہیں یہ جانتے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی ایک یہ طویل جد و جہد اور آپ کی تبلیغ، اس کے نتیجے میں بہت کم لوگوں کا ایمان لانا اور زیادہ لوگوں کا اذیتیں دینا، پھر آپ کا دعا فرمانا، اور پھر ساری بستی کا غرق ہو جانا سیلاب میں، اور اس سیلاب کے نشانات موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی ایریا میں آیا تھا، اس ایریا میں جو آیا تھا اس کے ٹریسز موجود ہیں بہرحال، اور غالب گمان یہی ہے کہ بعضوں کا جیسے بند ٹوٹتا ہے، میں اس کو اس طرح سمجھا ہوں کہ جیسے موئن-جو-داڑو کس طرح یہ بستی تباہ ہوگی ہمیں علم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید دریائے سندھ میں ایسا زور کا سیلاب آیا کہ اس نے بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ قیاس جو ہے نا باقی دور کے قیاس ہیں، زلزلہ، وبا، کچھ بھی دور کے قیاسات، لیکن یہ والا قیاس جو ہے نا یہ قریب ترین ہے کیونکہ یہ انڈس سویلائزیشن ہی کا شہر تھا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح واقعی میڈیٹرینین سی اسپل آؤٹ ہوا ہو اس کا پانی اور یہ سلسلہ بنا ہو۔ آخری بات جاتے جاتے یہ کہ جب آپ کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ میرے اہل و عیال کو بچا لیں گے، تو میرا بیٹا تو نہیں بچ سکا، یہ والا بیٹا یام کنان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے عیال میں سے نہیں تھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ بایولوجیکلی تو وہ سن ہوں، لیکن اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ قبیلے بنانے کا معیار ہے، وہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس پہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو آپ کا بیٹا نہیں سمجھا اور وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ اور ہجرت مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو آپ بھی جو نسل کی بنیاد پہ، خون کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، وہ 100% نظریے کی بنیاد پہ، دعوت کی بنیاد پہ جو ساتھ اکٹھے ہوئے تھے وہ لے کے جا رہے تھے۔ تو یہ آیات مکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا واقعہ وقتاً فوقتاً بتانے سے مقصد یہ تھا کہ آپ صبر فرمائیں، پریشانیاں آتی ہیں، مخالفین شدید ایذا رسانیاں کرتے ہیں، صبر فرمائیں، آخری جیت جو ہے وہ منتقیوں کی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور نوح علیہ السلام جس طرح صبر فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر فرمایا، اور آپ کا نتیجہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ روح رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا آج کا روزہ بھی اچھا گزرا ہوگا، افطاری آپ نے پیٹ بھر کر کی ہوگی، لیکن پھر بھی اعتدال میں رہ کر کیا کریں۔ اب بھی ہمارا سیگمنٹ ہے جناب جس میں ہم دین اسلام کے حوالے سے خاص طور پر بات کرتے ہیں، اور اسلام دین رحمت ہے۔ جی ہاں، اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحم و شفقت
نرمی کرنے کی ترغیب ہمیں دیتا ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کا نام ہی ہمیں امن و سلامتی اور احترام انسانیت کا درس دینے کے لیے واضح اشارہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بھی صبر و برداشت، عفو و درگزر اور رواداری سے عبارت و مزین ہے. یہ دین امن و عاشتی اور صلح و سلامتی کا مذہب ہے. اس نے انسانی زندگی کی حرمت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا. اور اگر کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم اقلیت آباد ہو تو اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا پورا خیال رکھنے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی. اور یہی نہیں بلکہ انہیں اپنی نجی زندگی میں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی مکمل آزادی دی گئی. اسلام نے ظلم و زبردستی سے منع کیا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو ظلم کے جواب میں بھی دوسرے فریق کے بارے میں حد انصاف سے متجاوز ہونے سے منع فرمایا ہے، اور انتقام کے لیے بھی مہذب اور عادلانہ اصول و قواعد مقرر کیے گئے. اسلام لفظ سلم سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی امن و سلامتی، صلح، حفظ و ایمان اور تسلیم و رضا کے ہیں. اور یہ لفظ قرآن کریم اور احادیث میں بھی موجود ہے اور بہت سی جگہوں پر ان تمام معنوں کے لیے استعمال بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے. اور اسلام کے جو لغوی معنی ہیں اس کے اصطلاحی مفہوم میں بھی اس کا اثر موجود ہے. تو چنانچہ وہ اپنی تعلیم اور تاریخ کی مجموعی صورتحال کے اعتبار سے ایک ایسے مذہب کی تصویر پیش کرتا ہے جو انسان کو خود بھی امن و سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور دوسروں کو بھی امن و سکون کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہی نہیں کہ وہ محض ہدایت دے کر کنارہ کش ہو جاتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ وہ ان احکامات کی مکمل اطاعت کریں، کیونکہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر ہی ایک شخص مکمل طور پر مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہوتا ہے. تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ دین رحمت کے ماننے والوں کے معاشرے میں فرائض کیا ہیں، دین رحمت کا مطلب کیا ہے، اس کو رحمت کیوں کہا گیا ہے. بریک پر جانے سے پہلے آپ نعت رسول مقبول ہے وہ سنتے جائیے. یہ ناز سے خطا کار ہوں میں، یہ ناز سے خطا کار ہوں میں، مگر ایک نظر کا، مگر ایک نظر کا طلبگار ہوں میں، مگر ایک نظر کا طلبگار ہوں میں. یہ ناز سے خطا کار ہوں میں، یہ ناز سے خطا کار ہوں میں، مگر ایک نظر کا طلبگار ہوں میں، مگر ایک نظر کا طلبگار ہوں میں. وفا سے کرنا خدا سے وفا ہے، وفا سے کرنا خدا سے وفا ہے. اپنے نبی کا وفادار ہوں میں، اپنے نبی کا وفادار ہوں میں، اپنے نبی کا وفادار ہوں میں. بڑی خوش نصیبی ہے لوگوں یہ میری، بڑی خوش نصیبی ہے لوگوں
خوش نصیبی ہے لوگوں یہ میری، نبی کی محبت سے سرشار ہوں میں، نبی کی محبت سے سرشار ہوں میں۔ کبھی کاش میں بھی مدینے کو دیکھوں، کبھی کاش میں بھی مدینے کو دیکھوں، کبھی کاش میں بھی مدینے کو دیکھوں، دعا میں وہاں کا صداکار ہوں میں، دعا میں وہاں کا صداکار ہوں میں، دعا میں وہاں کا صداکار ہوں میں۔ ہے معلوم مجھ کو نہیں اس کے لائق، ہے معلوم مجھ کو نہیں اس کے لائق، بڑا رب کا رہبر گناہ گار ہوں میں، بڑا رب کا رہبر گناہ گار ہوں میں، بڑا رب کا رہبر گناہ گار ہوں میں۔ روح رمضان ہے رمضان، روح تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب ہیں، معروف سیٹر اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی نشریات میں، کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم احسان۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم دین اسلام کے حوالے سے جس کو رحمت کا پیکر کہا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے کہ دین اسلام جس کو رحمت کہا جاتا ہے، اس کے لفظی معنی یا اس کا مطلب آخر ہے کیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان جو ہے یہ بھی اپنے اندر کئی اعتبار سے جو ہے وہ غور و فکر کے جہان آباد کیے ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے افراد کے لیے، آپ کی امت کے لیے، بلکہ دنیا کے سارے عالمین میں آباد اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ ایک ایسا دین جس کا خمیر ہی جس لفظ سے نکلا ہے وہ سلامتی ہے، امن ہے، اس سے کس درجے کی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور آپ تصور کریں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسا دین جو مردوں کے پاس سے گزرتے وقت بھی ان کے لیے سلامتی کی دعا اور سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہو، اس سے انسانوں کے معاملے میں کس درجے کی سلامتی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک تو بات ہے، اور پھر خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی طرف سے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور رحمت للعالمین کو جو پیغام دیا گیا وہ بھی سارے عالمین کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ کے بعد وہاں پر نجاشی بادشاہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سربراہ جو ہیں اس وقت قافلے کے، اس وقت کے جو سربراہ تھے حضرت جعفر طیار، ان سے پوچھتا ہے کہ ہر زمانے کا جو نبی ہوا کرتا ہے اسے اللہ الہام کی شکل میں جو کلام عطا کرتا ہے، اس سے جو گفتگو کرتا ہے، جو کتاب یا صحیفہ عطا کرتا ہے، اس میں اپنے برگزیدہ نبی کو مختلف ناموں اور القابات سے پکارتا ہے۔ تو جو ان میں سے وہ نام ایسے ہوتے ہیں جو نام حقیقت میں اس شخصیت کا، اس نبی کا پورا تعارف ہوا کرتے ہیں۔ تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، جو کلام اترا، اس میں تم کیا سمجھتے ہو کہ کون سا ایک کلمہ یا کوئی ایک آیت یا کوئی ایک لفظ ایسا ہے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو احاطہ کرتا ہے، یعنی جو آپ کی شخصیت کا مکمل تعارف بن سکتا ہے؟ گویا اس آیت کو یا اس حصے کو، اس لقب کو، اس لفظ کو سننے کے بعد
تمہارے رسول سے ظاہری ملاقات نہیں ہے، لیکن اس کو سننے کے بعد بندہ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر سکے، ایک تصور قائم کر سکے کہ وہ کیسی شخصیت ہوں گے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویسے تو پورا قرآن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو ہے وہ نعت کی طور پر اللہ نے بھیجا ہے، اور پورے کا پورا قرآن ہی حضور کی گویا تعریف ہے اور حضور کا سراپا بیان کرتا ہے، لیکن وہ جو ایک آیت جو میرے رسول کے پوری شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہ آیت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہاں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست برخاست، اٹھنا بیٹھنا، مجلس تنہائی، سب کچھ جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہے، اور یہ رحمت جو ہے جہاں ہمیں زمانہ امن میں نظر آتی ہے، وہیں پر ہی یہ رحمت جو ہے اس کا غالب پہلو حضور کی شخصیت میں زمانہ جنگ کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ فتح مکہ کے دن اس سے ایک صبح پہلے جو ہے سرکار دو عالم وادی ذی طویٰ میں اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جس شہر میں داخل ہونے جا رہے ہیں، مجھے علم ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے تمہیں بہت ستا رکھا ہے، اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ انہوں نے مجھے کتنی اذیت دے رکھی ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک رحمت کا پیغام لے کر اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک عافیت کا پیغمبر بن کے ہم اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ میرے کریم آقا کی ذرا رحمت بھری جو نصیحتیں ہیں وہ سنیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر یہ مخاطبین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے انصار اور مہاجرین صحابی تھے جو مدینے سے حضور کے ساتھ چلے تھے مکے کی طرف، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آخری آنے والے کلمہ گو مسلمان تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی ہدایت نامہ اور اصول مرتب کر دیا ہے کہ آپ نے معاشرے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ دوستوں سے حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ احتیاط اور رحمت کا پیغام دیا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے، جنہوں نے 13 برس پہلے مکے میں اور پھر 8 برس مدینے میں ہر آن ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ اصحاب جو تھے ان کو ایک اذیت، تکلیف اور مخالفت کے ساتھ جو ہے وہ دوچار کیے رکھا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے یہ ذہن نشین کر لو کہ شہر کو اللہ نے امن کا شہر قرار دیا ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ میں بشارتیں دینے کے لیے آیا ہوں، نفرت دلانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو خوف دلانے کے لیے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہونا ہے تو اس احتیاط کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ اس کے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے بزرگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو شخص اپنی تلوار اپنی نیام کے اندر کر لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تمہارا راستہ نہ روکے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو تمہارے ساتھ آنکھیں چار نہ کرے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ فرمایا جو بیت اللہ کے اندر پناہ لے لے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، حکیم بن نظام، ابو سفیان، ان کے گھروں میں جو پناہ لے لیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، حتیٰ کہ اگر کوئی اور کچھ بھی نہ کرے نا، صرف اپنے گھر میں پناہ لے لے، یعنی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی امان نہ، اس کے اوپر بھی جو ہے نا تمہاری طرف سے کوئی سختی نہیں آنی چاہیے۔ اور جب اصحاب حضور سے پہلے قافلے کے داخل ہونے سے پہلے جب وہ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں 8 برس سے اپنی اولادوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس رہے تھے، والدین کو کے بارے میں ان کو خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ دنیا میں جدائی کے ساتھ اس صدمے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ ایسے اصحاب جب مکے کے اندر داخل ہوئے انہیں وہ ساری اذیت اپنے سامنے نظر آئی جس سے ان کو گزارا گیا تھا، تو کچھ صحابہ نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آج حساب کتاب کا دن ہے، آج جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو جس صحابی نے یہ اعلان کیا نا یا آواز لگائی، جب اس کی خبر حضور کو پہنچی تو حضور نے فوراً دوسرے صحابی کو بھیجا اور کہا کہ ان سے علم لے کے ان کے بیٹے کو دے دو اور ان کی گویا ان کو جو لیڈرشپ دی تھی وہ ان سے واپس لے لو، اور یہ اعلان کرواؤ کہ آج مقابلے کا یا بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ رحمت کا دن ہے، اور آج بشارتیں تقسیم کرنے کا دن ہے۔ میرے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول نے جس وقت آپ جب اندر پہنچے تو سارا مکہ جو تھا وہ اپنا اسلحہ اتار کے کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے۔ اب ان سب لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں کر رکھی تھیں، ہر ایک کے دل و دماغ میں وہ زیادتیاں جو ہے وہ دہرائی جانے لگیں، جس میں جو انہوں نے کر رکھا تھا۔ حضور خانہ کعبہ کے اندر عبادت میں مصروف تھے، جب آپ باہر تشریف لائے تو اب سب کو انتظار تھا کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے جا رہا ہے، نہ جانے مکہ جو ہے اس کی فضا میں کتنا خون جو ہے اس نے سارا وہ کرنا ہے، ماحول کو جو ہے وہ آلودہ کر دینا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا نے کیا رحمت بھرا پیغام اور کیا رحمت بھری شفقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مخاطب کیا، اور حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو آج کے دن؟ تو انہوں نے بیک آواز ہو کے کہا کہ
آپ شریف ہیں اور شریفوں کی اولاد ہیں, ہم آپ سے شرافت پر مبنی سلوک جو ہے اس کی توقع کرتے ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر, کسی ایک شخص کو اس کا ماضی یاد کرائے بغیر, اسے شرمندہ کیے بغیر, اسے تنبیہ کیے بغیر, حتیٰ کہ اسے جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے توبہ کروائے بغیر, حضور نے کہا کہ یہ رحمت والا دین ہے, مغفرت والا, بخشش والا دین ہے. میرا پیغام جو ہے یہ عالمین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. میں اللہ کا آخری رحمت سے بھرپور پیغام لے کر مبعوث کیا گیا ہوں, اس لیے آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں ہے. تم اپنے عقائد میں آزاد ہو, اپنی تجارت میں آزاد ہو, اپنے خاندانی معاملات میں آزاد ہو. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ جس رحمت کا پیغام میں نے تمہیں دیا ہے اسی رحمت کو تم نے اس شہر کے اندر نافذ کرنا ہے. اب اس شہر کے اندر کوئی خون کا قطرہ نہ بہے, اب اس شہر کے اندر کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اس شہر کے اندر کسی نادار بے بس کا حق جو ہے اس سے نہ چھینا جائے. یعنی گویا جو رحمت کا پیغام میں لے کر آیا ہوں تمہاری اتنی زیادتیوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود, اب اس کا تقاضا یہ ہے, اس کی قیمت یہ ہے کہ تم بھی اس شہر کے اندر جو ہے نا حقیقی معنوں میں امن کو قائم کرو اور حقیقی معنوں میں اس شہر کی فضا کو رحمت بری فضا جو ہے وہ بنا دو. تو سرکار دو عالم کی تو پوری زندگی جو, اور یہ پھر صرف انسانوں تک حضور کی جو ہے یہ رحمت نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ چرند پرند تک جو ہے معاملات, ان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اسی دن ہی فتح مکہ والے دن جب وادی ذی طویٰ سے حضور چلنا شروع ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا جو ہے وہ آتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اور آپ کے قریب جو اصحاب بیٹھے ہیں ان کے سروں پر منڈلانا شروع کر دیتی ہے. حضور اس کی بے چینی دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا سبب ہے, تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بچے ہیں اور وہ ایک گھونسلے کے اندر موجود ہیں اور اسے ظاہر ہے لوگوں کی دھمک کی وجہ سے اس کو ایک خوف لاحق ہے. اللہ کے رسول کتنے اہم کام کے اوپر جا رہے ہیں, یعنی تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی اہم معاملہ ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے ہیں, اصحاب کو پیچھے کرتے ہیں اور جس درخت پر گھونسلہ ہوتا ہے اس سے ایک دائرہ گویا اس کے لیے حفاظت کا ایک حلقہ قائم کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا, حضور نے اس درخت کے گرد, اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک حلقہ قائم کر دیا, نشان لگا دیا اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا, یہ کہہ کر کہ جو بھی یہاں سے گزرے اس کو یہ بتاؤ کہ اس سے ذرا فاصلے سے ہو کر گزریں اور پاؤں کی دھمک کو آہستہ کریں تاکہ کم دھول اڑے اور یہ جو چڑیا ہے یہ جو ہے وہ خوف زدہ نہ ہو, اس کے دل میں کوئی خوف نہ پیدا ہو. وہ رسول جو اللہ کی بے جان اور بے زبان مخلوق جو ہے اس کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس کی امت جو سوال اس وقت ہم سب کو درپیش ہے وہ یہ ہے, جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے, کہ وہ رسول جو اللہ کی بے زبان مخلوق کے لیے حتیٰ کہ اشراط الارض تک کے لیے اتنی رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے, ان کے لیے ان کی تکلیف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرتی ہے, گراں گزرتی ہے, اور آپ فتح مکہ جیسے عظیم الشان ذمہ داری کو ایک لمحے کے لیے موقوف کر کے گویا اس کے لیے ایک راستہ آسان کرتے ہیں. ایسے رسول کے ماننے والے امتی جو ہیں ان کے لیے سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ رحمت, وہ راحت جو ہے وہ کیوں بنیادی عنصر اور حوالہ بن کے زندہ نہیں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہمیں اس کے اسباب تلاش کرنے چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دشمنوں کے ساتھ اس اعلیٰ درجے کی رحمت اور شفقت والا سلوک کیا کرتے تھے, ہم سے اور ان کے دشمن ان کے حسن سلوک سے ان کے گرویدہ اور ان کے غلام بن گئے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک رکھتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا کا ہم ذکر جب بیان کرتے ہیں اور حضور کا اپنے مخالفین, اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنی راحت ملتی ہے, کتنی ایک تسکین ملتی ہے, ایک ایمان کے اندر کیسا خوبصورت تحرک پیدا ہوتا ہے. میری ہمیشہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ میرے کریم آقا نے جس طرح کا اپنے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے نا, اگر آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ویسا حسن سلوک کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں بھی جنت بننا شروع ہو جائیں اور ہمارے دوستوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی جنت بننا شروع ہو جائیں. یہ دوست تو بہت دور کی بات ہے میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے بہن بھائی, اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں ویسے ہی جنت بن جائیں. بے شک آپ دیکھیں نا وہ رسول جو اشراط الارض کے بارے میں فکر مند نظر آتا ہے, وہ جو درختوں کو کاٹنے, جب مکے کے اندر داخل ہونے لگے نا تو حضور نے فرمایا کہ یہاں کے درختوں کو نہیں کاٹنا, یہاں کیونکہ کھجوریں پکنے کا موسم تھا, حضور نے کہا کسی کچے خوشے کو جو ہے وہ اس سے نہیں توڑنا ہے. حتیٰ کہ آپ تصور کریں کہ کیا احتیاط پسند
پسند مزاج ہے میرے کریم رسول کا. حضور فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر داخل ہونے کے 8 راستے ہیں جو پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ ان سے اس احتیاط کے ساتھ جاننا ہے کہ ان پگڈنڈیوں کی شناخت جو ہے وہ بحال رہے, انہیں پامال نہیں کرنا. گویا ہمارے جانے کے بعد یہاں والوں کو اتنی زحمت بھی نہ کرنا پڑے کہ انہیں اپنے دوبارہ راستے متعین کرنے پڑیں. تو ایسی محبتوں, شفقتوں, رحمتوں والا رسول جو ہے اس کے امتی, ان کا حال اس وقت یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے اندر ایک اذیت کا اور تکلیف پہنچانے کا استعارہ بنے ہوئے ہیں. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. کیسا مطلب کیا ذمہ داریاں کیا ہے, کیا فرائض ہیں اگر دین رحمت کے ماننے والوں کو دیکھا جائے تو اس معاشرے میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یا جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہ رہے ہیں, تو ان کے کیا فرائض ہیں جو وہ پورا نہیں کر رہے ہیں یا کرنے چاہیے؟ بہت سادہ سی بات ہے. دنیا بھر کے اندر پچھلی جب سے انسانی سویلائزیشن کی تاریخ انسانوں کے پاس موجود ہے, انسانوں نے اپنے حقوق پر بڑا زور دیا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ہر زمانے میں اس پر آواز بلند ہوتی رہی ہے, وہ دبے لفظوں میں ہو, وہ آواز توانا ہو, خستہ ہو, اس کا کچھ اثر ہوا ہو, نتیجہ اس کے برآمد ہو یا نہ ہو, لیکن یہ خواہش ایک مطالبے کی شکل میں ہر زمانے میں کہ ہمارے حقوق دیے جائیں. دین رحمت انسانی تاریخ کا پہلا نظریہ حیات ہے جس نے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض جو ہیں ان پر بھی زور دیا ہے. اور یہ کیا خوبصورت اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو کسی ایک شخص کے حقوق ہیں نا, حقیقت میں وہ کئی سارے لوگوں کے فرائض ہیں. اگر ہم سب لوگ اپنے حقوق طلب کرنے کی بجائے اور لوگوں سے اپنے حقوق کے حوالے سے شکوہ کرنے کی بجائے پوری دیانتداری کے ساتھ پورا معاشرہ انفرادی درجے پر بھی اور اجتماعی درجے پر بھی اپنے فرائض پورے کرنا شروع کر دیں, تو یہ اتنی بڑی رحمت کا ایک حالہ قائم ہو جائے گا کہ کسی کے حقوق رہے ہی نہیں. بالکل ایسے کسی کے بھی حقوق سلب نہیں ہوئیں گے. بالکل ایسا, کیونکہ جو کسی کا بھی حق کی شکل میں مطالبہ ہے نا, حقیقت میں وہ کسی نہ کسی اور پر فرض ہے وہ. تو اگر وہ اپنا فرض مطالبہ کب آتا ہے جب وہ کوئی نہ کوئی شخص فرض پورا نہیں کر رہا ہوتا. سو اگر ہم سب اپنی اپنی دیانتداری سے ایک لمحے کے لیے اپنے حق سے اللہ کے لیے دستبردار ہو جائیں. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر اتنا امن, اتنی خوشحالی, اتنا سکون کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے حقوق جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیے تھے اور اپنے فرائض پر 2 گنا توجہ دینا شروع کر دی تھی, 2 گنا احتیاط کرنا شروع کر دی تھی. سو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پورا معاشرہ جب فرائض پر کمر بستہ ہو گیا, فرائض کی انجام دہی پر جو ہے وہ پوری دیانتداری سے, اخلاص سے, توجہ کے ساتھ اس پر کام کرنا شروع کر دیا, تو آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں سے حقوق کا یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو گیا اور سب کے حقوق خود بخود پورے ہونا شروع ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں پہ تو المیہ یہی ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے تو حقوق جو ہے وہ دیے ہی نہیں جا رہے ہیں, وہ چاہے چھوٹا بچہ ہو, خواتین ہو, مرد حضرات ہو, بزرگ ہو. بہت معذرت کے ساتھ میں خود حقوق کا بہت علمبردار ہوں. میں بہت ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے حقوق, یہ دین آیا ہی حقیقت میں لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو متعین کرنے کے لیے, لیکن جہاں یہ دین آپ کو اور مجھے ہمارے حقوق سے آگاہی دیتا ہے نا, خدا را وہاں پر اس پر بھی توجہ دیجئے کہ وہ ہمارے فرائض سے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے, اور پہلے فرائض کی بات کرتا ہے پھر حقوق کی بات کرتا ہے. یعنی کیا خوبصورت ذمہ دارانہ رویہ ہے دین رحمت کا کہ وہ مجھے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں پہلے اپنے فرائض کو پورا کروں. جب میں اپنے فرائض پورے کر چکوں اس کے بعد پھر مجھے اپنے حقوق کی طرف جانا چاہیے. تو سو اگر اس کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے اپنی ڈومین میں کام کرنا شروع کرے تو بہتر نتائج آ سکتے. نہ کہ بلکہ یہ صرف پاکستان میں ہونا چاہیے, بلکہ جہاں جہاں پر بھی اس وقت مسلمان کمیونٹی بستی ہے پوری دنیا میں, جہاں جہاں بھی جس کونے پر بھی, وہاں پر ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ بھی پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقوق اور فرائض کے معاملے میں اتنی احتیاط کی نشاندہی فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک بغیر سینگ والی بکری نے کو ایک سینگ والی بکری ٹکر مارے گی نا, تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں حقوق کے حوالے, کیونکہ اس کی حق تلفی ہوگی, تو اللہ اتنا عادل ہے, اتنا عدل کرنے والا ہے کہ وہ جو بغیر سینگ والی بکری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کرے گی اور سینگ والی بکری کو اس پر جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے اس کو کیوں مارا ہے. آپ تصور کریں کہ وہ دین جو اتنی احتیاط کے ساتھ جواب دہی کا تصور میرے اور آپ کے اندر راسخ کرتا ہے جانوروں کے ساتھ معاملات میں, تو آپ تصور کریں کہ میرے لیے اس کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے کہ میں نے اپنے حقوق و فرائض کے حوالے سے اس میں وہ جو ایک رحمت کا پہلو ہے, کیونکہ حقوق اور فرائض جو ہے نا یہ حقیقت میں ایک رحمت کا حالہ ہے. جب ہم حقوق اور فرائض پورے کرنا شروع کرتے ہیں تو پورے معاشرے پر ایک رحمت کا جو ہے وہ سایہ فگن ہو جاتی ہے, اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے. سو اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس رحمت کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کیسے اویل ہونی ہے؟
میرے حقوق کا پورے ہونے شروع ہوں گے جس وقت میں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاؤں گا. اور یہ سلسلہ جب 1 سے 2, 2 سے 4, ایک گھرانے سے ایک محلہ, ایک علاقہ, پھر ایک علاقے سے ایک ملک, آہستہ آہستہ یہ خوشبو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گی, اور ساری دنیا سے یہ جو رنجشیں ہیں, یہ جو گلے ہیں, یہ جو شکوے ہیں, جن کی وجہ سے قدورتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر سازشیں ہوتی ہیں, اور پھر باقاعدہ ایک مخالفت اور اگلی سطح پہ جا کر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, ان سب کی بنیاد حق تلفی سے شروع ہوتی ہے. دین رحمت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ اپنے اپنے دائرہ اثر میں رہتے ہوئے جو فرائض آپ کے اوپر ہے, آپ جب بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی دیانتداری سے ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان حقوق اللہ کے ہاں اللہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے طور پر لکھ رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اللہ کے ہاں وہ بھی عبادت کے طور پر, صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے. تو وہ دین رحمت جو حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم و جاں کے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ عبادت کے لیے کاربند رہ سکے, اور اپنے گرد و پیش میں وہ جو حرمت کے قربت کے رشتے ہیں ان کی ذمہ داریاں, ان کے فرائض پورے کرنے کے لیے اپنے جسم کو تقویت اور قوت دینے کے ارادے سے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کھاتا ہے نا, تو کھا تو وہ اپنی لذت کے لیے ظاہری طور پر رہا ہے یا اپنی ضرورت کے لیے ہے, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ نیت رحمت پر مبنی ہے, اس لیے اللہ کے ہاں اپنی ذات پر خرچ کی ہوئی کھجور کا آدھا حصہ جو ہے وہ بھی رحمت کے طور پر لکھا جاتا ہے, صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ اسلام دین رحمت اس لیے کہلاتا ہے کہ ہمیں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. روح رحمت